وائٹ ہاؤس ڈنر میں فائرنگ، قیادت محفوظ، حملہ آور گرفتار۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ڈنر کے دوران مسلح حملہ آور نے فائرنگ کر دی، جس سے تقریب میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور نائب صدر جیری وینس سمیت تمام اعلیٰ قیادت محفوظ رہی۔ سیکورٹی فورسز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور کو گرفتار کر لیا، جبکہ ہوٹل کو مکمل طور پر سیل کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق FBI واقعے کی تفتیش کر رہی ہے اور حملے کے محرکات جلد سامنے لائے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس حملے کا تعلق ایران محاذ آرائی کے ساتھ نہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا فیصلہ، ایران مذاکراتی وفد کا دورہ منسوخ۔ امریکی صدر نے ایران سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے والا وفد روک دیا۔ صدر امریکہ نے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ ایرانی قیادت میں شدید اختلافات اور ابہام پایا جاتا ہے، اسی لیے دورہ منسوخ کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام پتے ہمارے پاس ہیں، ایران کو بات کرنی ہے تو ہمیں فون کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی وفد سے اہم ملاقات، سفارتی کردار جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ان کے وفد سے ملاقات کو خوشگوار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے اپنا موقف دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنا سفارتی کردار جاری رکھے گا، جبکہ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں امن پر اتفاق۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان طویل ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں خطے کی مجموعی صورتحال، سفارتی پیش رفت اور باہمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے گفتگو کو مثبت اور تعمیری قرار دیا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں وفد کی شرکت کو سراہتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کردار کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وائٹ ہاؤس فائرنگ کیس، حملہ آور کی شناخت سامنے آ گئی۔ وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر میں فائرنگ کرنے والے ملزم کی شناخت کول تھامس ایان کے طور پر ہوئی ہے، جو کیلیفورنیا کا رہائشی اور ایک تعلیم یافتہ انجینئر اور گیم ڈیولپر بتایا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ وہ ایک اچھے استاد کی شہرت کا بھی حامل ہے اور اسے موقر ادارے کی جانب سے ٹیچر آف دی منتھ کا بھی ایوارڈ دیا جا چکا ہے۔ حکام کے مطابق ملزم کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر اعلیٰ قیادت محفوظ رہی۔ مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات بریک پر عالمی تشویش۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر کا اسلام آباد دورہ منسوخ کر دیا، جس کے بعد مذاکرات کے دوسرے دور پر بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی رویے کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور ایران چاہے تو فون پر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح مذاکرات کے دوسرے دور کو لاک لگ جانے سے کافی ممالک کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں کا تجارتی جہاز پر قبضہ، 11 پاکستانی یرغمال۔ صومالیہ کے قریب مسلح بحری قزاقوں نے ایک تجارتی جہاز پر حملہ کر کے اسے قبضے میں لے لیا، جس میں عملے سمیت 25 افراد یرغمال بنائے گئے ہیں۔ یرغمالیوں میں 11 پاکستانی شہری بھی شامل ہیں۔ متاثرہ خاندانوں نے حکومت پاکستان سے فوری کارروائی اور شہریوں کی بحفاظت واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی میں BRT ریڈ لائن منصوبہ بحال، یونیورسٹی روڈ پر تعمیراتی کام دوبارہ سے شروع۔ کراچی میں BRT ریڈ لائن منصوبے کے لاٹ 2 پر کام ایک بار پھر سے شروع کر دیا گیا ہے، جس کے بعد یونیورسٹی روڈ پر تعمیراتی سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے مطابق منصوبے کا کام دوبارہ FWO کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ مکس ٹریفک لین سے متعلق امور بھی اسی ادارے کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ منصوبے کی بحالی سے کام میں مزید تیزی کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ پاکستان سپر لیگ فائنل میں شائقین کی واپسی، اسٹیڈیم آنے کی اجازت مل گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے فائنل میچ کے لیے شائقین کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے، جس سے کرکٹ فینس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے خصوصی درخواست کی گئی تھی کہ تماشائیوں کو میدان میں آنے کی اجازت دی جائے، جس پر مثبت فیصلہ سامنے آیا۔ محسن نقوی کے مطابق فرنچائز مالکان کی درخواست پر وزیر اعظم نے فائنل میں شائقین کی موجودگی کے باقاعدہ منظوری دی، جس پر انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ کرکٹ اور مداحوں دونوں کے لیے خوش آئند ہے۔ اب پاکستان سپر لیگ کا فائنل تالیوں کی گونج اور نعرہ ہائے تحسین کی غلغلوں کے درمیان شائقین کے جوش و خروش کے ساتھ کھیلا جائے گا۔ کھل نائک ریٹرنز کی پہلی جھلک جاری، مگر 32 سال قبل سنجے دت کی جگہ کون کاسٹ کیا جا رہا تھا؟ بالی ووڈ کی مشہور زمانہ فلم کھل نائک ریٹرنز کی پہلی جھلک جاری کر دی گئی ہے، جس کے بعد مداحوں میں شدید جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ فلم کی اصل کاسٹ اور ریلیز سے متعلق بات چیت کے دوران یہ بڑا انکشاف سامنے آیا ہے کہ بلو کے کردار کے لیے سب سے پہلے نانا پاٹیکر کو منتخب کرنے پر غور کیا گیا تھا، جبکہ انیل کپور کا نام بھی زیر غور رہا۔ تاہم بعد ازاں یہ کردار سنجے دت کے حصے میں آیا، جس نے فلم کو
لازوال شہرت دی۔ ہدایت کار سبھاش گھئی کی یہ کلاسک فلم 1993 میں ریلیز ہوئی تھی اور باکس آفس پر شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ اب سیکوئل کی پہلی جھلک کے بعد فلمی دنیا میں ایک بار پھر کھل نائک کی باز گشت سنائی دی جا رہی ہے۔ یاد رہے عظیم لیجنڈری اداکار دلیپ کمار نے کھل نائک دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ بلو بلرام کے کردار کو سنجے دت کے علاوہ کوئی اور اداکار نبھا ہی نہیں سکتا تھا۔